باب قاریان قرآن۔ ہمارے حلقہ احباب میں ایک نہایت ذہین دوست تھا جو نوجوانی میں قاری اور حافظ قرآن بن گیا۔ اچھے اخلاق اور بہترین تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے محلے کے تمام لڑکے اسے اپنا رول ماڈل قرار دیتے تھے، جبکہ بزرگ افراد اس کی مثال دے کر ہمیں کہا کرتے تھے اے کاش تم سب بھی اس جیسے ہوتے۔ بعد میں اس دوست سے مفاہیم قرآن بھی سیکھے اور یوں 16 سال کی عمر میں وہ مکمل استاد بن گیا۔ وہ مسجد کی ہفتہ وار نشست میں ہمیں قرآنی درس دیا کرتا تھا اور مجھ جیسے جوانوں میں بہت تاثیر رکھتا تھا۔ اسکول اور کالج کا دورانیہ ختم ہونے کے بعد وہ کسی دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے چلا گیا اور میری بھی جاب لگ گئی۔ پھر کافی عرصے تک اس کی خبر نہیں ہوئی۔ عالم برزخ میں اچانک مجھے قرآن کے ساتھ اس دوست کا خیال آیا۔ میں نے دیکھا وہ لوگ جو دنیا میں قرآن سے مانوس تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، ان کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ قرآنی آیات کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور ان کا درجہ بلند سے بلندر ہوتا جاتا تھا۔ اس کے برعکس بے عمل حفاظ و قاریان قرآن، جنہیں عوام الناس قرآنی احکامات پر عمل کرنے والی کی حیثیت سے پہچانتے تھے، سخت عذاب میں پھنسے ہوئے تھے۔ خصوصاً وہ لوگ جو بعض قرآنی حقائق کو اہل بیت علیہ السلام کے مقام اور ان کی پیروی کرنے کے حوالے سے سمجھ گئے تھے، لیکن عملی میدان میں ان حقائق کے مد مقابل کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے اس دوست کو اسی کیفیت میں مبتلا دیکھا۔ اس کے لیے جہنم میں جگہ تیار کر دی گئی تھی جو کہ بہت خوفناک تھی۔ اللہ کسی کو ایسی جگہ نصیب نہ کرے۔ مجھ پر اس قدر گھبراہٹ طاری تھی کہ کوئی سوال پوچھنے کی ہمت نہ رہی، لیکن ایک لمحے کی توجہ سے پوری روایت سمجھ میں آ گئی۔ اگرچہ وہ بہت سارے قرآنی حقائق کو سمجھ چکا تھا، لیکن آسائش طلب مذہب کی وجہ سے اور بعض اساتذہ جو کہ تمام مذاہب کی برابری کے قائل تھے، ان سے متاثر ہو کر اس نے اپنا دین بدل دیا تھا۔ میرے قرآنی دوست نے درست سمت پہچاننے کے بجائے جہنم کا راستہ مختلف منتخب کر لیا، اور یہاں تک کہ اس محلے کے بعض نوجوانوں کی گمراہی کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ چونکہ وہ ان کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا تھا، اس کے لیے اس کے دین بدل لینے کی خبر سے نوجوانوں پر بہت برا اثر ہو۔ اس کے اساتذہ بھی اس گمراہی اور جہنم کی اس خوفناک جگہ میں اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اس دوست کے لیے جہنم میں بنی ہوئی جگہ دیکھنے کے بعد اس کے نزدیک مختلف جگہیں دیکھی، نیز بعض لوگوں پر عذاب ہونے کا منظر، کیونکہ میں ان کے ایمان اور انقلابی ہونے کا سابقہ بخوبی جانتا تھا۔ مثلاً میں نے ایسی سطح والی جگہ دیکھی جو معمول کے مطابق تھی، لیکن جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا وہ سطح نیزہ یا تلوار کی نوک سے بھری ہوئی تھی جہاں پر چلنا ناممکن تھا، یعنی ہیج ہاگ کی پشت کے مانند تھی۔ پھر دیکھا کہ کسی شخص کو دور سے لے کر آ رہے ہیں جس کے پیروں کو باندھ کر الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے جسم کو اس طرح کھینچ رہے تھے۔ اس شخص کا پورا جسم زخمی تھا اور اس کی چیخیں سن کر دل لرزا رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر کھولتے ہوئے مواد سے بھرا تالاب دیکھا، آتش فشاں سے خارج ہونے والے شعلے کی مانند۔ اس کے بیچ میں تقریباً 1 میٹر چوڑا گول تھال تھا۔ جو شخص اس تھال پر بیٹھا ہوا تھا، ہر چند منٹ بعد اس شخص کا توازن بگڑتا اور گرم شعلوں میں گر جاتا اور پھر سے کوشش کر کے تھال میں اوپر آ جاتا۔ جو ہی اس کی تکلیف میں کچھ کمی ہوتی تو دوبارہ گر پڑتا۔ میں واقعی وحشت زدہ ہو گیا۔ میں نے ان لوگوں کو پہچان لیا اور کہا ان لوگوں نے تو اسلام اور انقلاب کے لیے بہت زیادہ زحمتیں اٹھائی تھیں، صرف چند مختصر موارد میں۔ اس سے قبل کہ میں اپنی بات مکمل کرتا، مجھے طلحہ اور زبیر کی رودات یاد دلائی گئی، جنہوں نے صدر اسلام اور جوانی میں خدا اور دین کے لیے بہت ساری زحمتیں اٹھائی تھیں، لیکن آخر حقیقی اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے بڑے بڑے فتنوں کو جنم دیا۔ اگلا باب حق الناس اور حق النفس۔ میں جب سے برسر روزگار ہوا تھا اپنی سالانہ بچت سے باقاعدہ خمس ادا کرتا تھا۔ میرے محلے میں کئی باعمل علماء رہتے تھے، لیکن میرے دوست نے مجھے اس کے اپنے محلے کے عالم دین کو خمس ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ میں اس معاملے میں بہت محتاط تھا کہ کہیں خمس کے حساب میں کوئی چیز رہ نہ جائے۔ میں سن 90 کی دہائی سے آیت اللہ سید علی خامنہئی کی تقلید میں تھا۔ اس سال میرے خمس کی ادائیگی کی رقم 20,000 تومان کے لگ بھگ تھی۔ میں نے اپنے دوست کے بتائے ہوئے عالم دین کو خمس ادا کیا اور انہیں آیت اللہ خامنہئی کے دفتر کی رسید لانے کو کہا۔ اگلے ہفتے جب انہوں نے مجھے رسید دکھائی تو کسی اور آیت اللہ کے دفتر کی، میں نے ان سے پوچھا کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آیت اللہ خامنہئی کی تقلید میں ہوں۔ انہوں نے جواباً کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ان سے رہبر کے دفتر کی رسید لانے کو کہا۔
چونکہ میں رہبر معظم کا مقلد تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ میرا پیسہ ان تک پہنچے۔ میرے کہنے پر وہ رسید تو لے کر آ گئے، لیکن اس پر رہبر کے دفتر کی مہر نہ تھی۔ میں شک اور تذبذب کا شکار رہا۔ اگلے سال اور اس کے بعد بھی میں خود رہبر کے اکاؤنٹ میں خمس کی رقم منتقل کرتا رہا۔ 1 یا 2 سال بعد مجھے خبر ملی کہ ان عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ چند اور لوگوں کے خمس کی رقم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر چکے تھے۔ عالم برزخ میں ان بزرگ عالم دین سے بھی سامنا ہوا جو کافی پریشان تھے۔ حق الناس کے عنوان سے کافی لوگوں کے مقروض تھے۔ ان کی زیادہ پریشانی خمس کے ہی زمرے میں تھی۔ بعض لوگ یعنی غیر عالم ان سے کہیں بہتر حالت میں تھے۔ وہ بزرگ میرے پاس آئے اور تقاضا کیا کہ میں ان کی غلطی کو درگزر کرتا ہوں، لیکن وہ اتنی مشکل سے دوچار تھے کہ میری معافی سے ان کی حالت میں تبدیلی آنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے ان کو معافی دینے سے انکار کر دیا۔ میز کی دوسری طرف سے جوان نے کہا، آپ لوگ اگر ایک دوسرے سے کسی معاملے پر درگزر حلالیت طلب کر رہے ہیں تو یہ آپ کے مرحومین کا معاملہ ہے، جبکہ وہ لوگ جو ابھی زندہ ہیں ان کا حساب الگ ہوگا جب تک وہ لوگ عالم برزخ میں پہنچ جائیں۔ کتنی بھیانک حالت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے سالہ سال عبادت کی لیکن حق الناس کا خیال نہ کیا۔ اور یہ بھی جان لو کہ اگر کسی شخص کے حق الناس کے مد میں تم اس کے قرض دار ہو، یعنی اس کا کوئی حق الناس ہے جو تم نے ادا کرنا ہو، خواہ وہ پیسوں، تہمت اور زیادتی کی شکل میں ہو، یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا پھر جو شخص حق الناس کے زمرے میں تمہارا قرض دار ہو، دونوں صورتوں میں اپنا حق دینا میں معاف کر دینے کا 10 گنا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس حق کا حساب کتاب عالم برزخ میں ہو تو صرف اس قرض کے برابر کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک اور چیز جس پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں وہ حق اللہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ انشاءاللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ حق الناس کی بات تو واضح ہے، لیکن حق النفس کی طرف بھی لوگ زیادہ متوجہ نہیں ہوتے۔ گویا اللہ نے جسم کا حق بخش دیا، لیکن اس عالم بن نفسہ میں ایسا موضوع دیکھا جو حق النفس کے بارے میں تھا۔ ایام جوانی کے دوران احباب کے ساتھ شہر کے کسی باغ میں جانا ہوا۔ جس شخص نے ہمیں دعوت دی تھی اس نے ہم سب کو شیشہ اور سگریٹ پیش کیا۔ میرے والد محترم سگریٹ نوشی کرتے تھے، لیکن مجھے اس سے نفرت تھی۔ دوستوں کا ساتھ دینے اور ان میں اکیلا نہ رہ جاؤں کی نیت سے میں نے بھی سگریٹ کے کش لے لیے۔ بس پھر کیا تھا، کھانسی کی وجہ سے میرا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا اور طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے سگریٹ یا شیشے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ عالم بن نفسہ میں جب یہ منظر مجھے دکھایا گیا، جوان نے پوچھا، تم تو سگریٹ نوشی کے نقصانات کے بارے میں جانتے تھے، پھر تم نے ایک بار بھی سگریٹ کیوں پیا؟ جب تم نے حق النفس کا لحاظ نہیں کیا، اب تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اس بات پر میں پھنس گیا۔ وہاں میں نے چند مذہبی اور باعمل لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بیشتر احکام دین کا لحاظ رکھا، لیکن حق النفس کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ وہ لوگ سگریٹ اور شیشہ پینے کی وجہ سے بیمار ہوئے اور اسی وجہ سے ان کی قبل از وقت موت واقع ہوئی۔ اب وہ عالم برزخ میں اپنے جسم کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے۔ اگلا باب، اشتراک۔ ہمارے شہر کا ایک شخص جس کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا تھا، ہم اس کے پختہ ایمان پر یقین رکھتے تھے۔ میں نے عالم برزخ میں اسے جس کیفیت میں دیکھا وہ خوش آئند نہیں تھی۔ گو کہ وہ عذاب میں مبتلا نہیں تھا، لیکن اسے برزخی جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو نظروں سے التجا کی کہ میں اس کے لیے کوئی قدم اٹھاؤں۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں سب کچھ ایک لمحے میں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے کہا، اگر ہو سکا تو ضرور۔ وہ بھی بہت سے لوگوں کی طرح حق الناس میں پھنسا ہوا تھا۔ میں طبیعت بہتر ہونے کے کچھ عرصے بعد سے چھوٹے بھائی سے ملنے گیا کہ شاید اس کے لیے کوئی مثبت قدم اٹھا سکوں۔ میں نے اس کے بھائی سے کہا، تو خدا تمہارے بڑے بھائی کی مغفرت فرمائے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا تم اپنے بڑے بھائی سے راضی ہو؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ خدا ان پر رحمت کرے، میرے بھائی بڑے مومن انسان تھے، میں ہمیشہ ان کے لیے خیرات دیتا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن آپ کے بھائی نے پیغام دیا ہے کہ میں حق الناس کے معاملے میں پھنسا ہوا ہوں، اگر میرا چھوٹا بھائی مجھے معاف کر دے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس نے مجھے غضبناک نظروں سے دیکھا اور کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، لیکن تمہارے بھائی نے مجھے تفصیل سے بیان کیا ہے، اگر مہربانی کرو اور سننا چاہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن وعدہ کرو تم اسے معاف کر دو گے۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی، وہ گویا ہوا، بات دلچسپ رہی ہے، اگر واقعی سچ ہوئی تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا، آج سے 20 سال پہلے آپ اور آپ کے بھائی نے مشترکہ طور پر کوئی سرمایہ کاری کی تھی،
1,00,000 تومان آپ دونوں نے کاروبار کرنے کی غرض سے کسی کو دیے۔ کہنے لگے جی مجھے اچھی طرح یاد ہے، 1 سال تک ہم نے کاروبار میں شراکت کی۔ وہ شخص ہر ماہ منافع کی رقم بھائی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا تھا اور وہ ہر مہینے 2,000 تومان مجھے دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا اصل مسئلہ یہی ہے، آپ کا حق 3,000 تومان بنتا تھا، جبکہ آپ کے بھائی اس میں سے 1,000 تومان خود رکھ لیا کرتے تھے۔ وہ تعجب سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا آپ کو یہ بات کیسے پتہ لگی؟ میں نے کہا تمہارے بھائی نے مجھے خود بتائی ہے یہ بات، لیکن تم نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو معاف کر دو گے۔ میں یہ کہہ کر لوٹ گیا۔ 1-2 ماہ بعد چھوٹا بھائی مجھ سے ملنے آیا اور کہا میں نے جس شخص کو کاروبار کے لیے پیسے دیے تھے آپ کے جانے کے بعد اس سے رابطہ کیا اور معلومات حاصل کی۔ آپ کی بات درست تھی، لیکن میرا بھائی میرے لیے باپ کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اسی رات میں نے بڑے بھائی کو خواب میں دیکھا جو بہت خوش تھے۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے والدہ کے گھر جاؤ اور صحن کے اندر فلاں جگہ کو کھودو، وہاں ایک کالا باکس رکھا ہوا ہے جس میں چند سونے کی اشرفیاں ہیں، میں نے ضرورت کے وقت یہ رکھی ہوئی تھی، یہ اشرفیاں تمہارے لیے تحفہ ہیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں نے اس جگہ سے اشرفیاں ڈھونڈ نکالی ہیں اور اب آپ کے پاس آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ 2-3 اشرفیاں خیرات میں دوں تاکہ اس کا ثواب میرے بھائی کو ملے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ جو 1-2 مستحق گھرانوں کو ان کا پتہ بتایا اور الحمدللہ رقم ان تک پہنچ گئی۔ اگلا باب، شادی اور صلہ رحمی۔ شادی کرنے اور خاندان بنانے کی اہمیت کے بارے میں شاید ضروری نہ ہو کہ کوئی نصیحت بیان کروں۔ یہ بات درست ہے کہ خاندان کی ذمہ داری اٹھانا مشکل اور سنگین ہے، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے روایت میں شادی کو سنت نبوی کہا ہے۔ انسان کے آدھے دین کی تکمیل شادی سے مشروط ہے۔ شادی کرنے اور گھر بسانے کے بعد بچے کی ولادت اہل خانہ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ خداوند متعال نے سورہ اسرا کی آیت 31 میں ارشاد فرمایا ہے نانو نرزقہم وایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اس آیت میں اولاد کی روزی کو والدین کی روزی سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ الفاظ دیگر بہت سی خیر و برکات کی وجہ اولاد ہی ہے جو رزق کے نزول کا باعث ہے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام کاموں بالخصوص گھر بسانے کے بعد سختیاں اور مشکلات بھی پیش آتی ہیں، جیسا کہ پروردگار نے سورہ بلد آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ دنیا سختی اور پریشانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن عالم برزخ میں دیکھا کہ مرد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا اس پر خیر و برکات کے نزول کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خداوند متعال کی نگاہ میں مرد کا اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ دوسری جانب انسان بہت سی خیر و برکت اپنی اولاد کی وجہ سے وصول کرتا ہے، شاید نیک اولاد سے بڑھ کر کوئی اور صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب پروردگار اپنے بندے کی خیر چاہتا ہے تو اس کو موت نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھ لے۔ میں نے اپنی نوجوانی میں سیکھا تھا کہ ہر کام اچھے طریقے سے انجام دوں یا اگر صدقہ نکالوں تو اس کا ثواب میں ان لوگوں کو شامل کروں جن پر میرا حق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مرحومین مومنین اور اپنے والدین کو اس ثواب میں شامل کروں۔ عالم بالا میں دیکھا کہ میرے دادا کے ارد گرد کچھ لوگ موجود تھے جو مسلسل میرا شکریہ ادا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو ہم تمہارے جیسی اولاد ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو خیرات و برکات تم نے دنیا سے ہمیں بھیجی وہ بہت اہم تھی اور انہوں نے ہماری بند راہوں کو کھولا۔ ہم ہمیشہ تمہارے لیے دعا کو رہتے ہیں، خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے خاندان میں کئی لوگوں نے رشتہ داروں میں شادیاں کی اور میں نے بھی اپنے ماموزاد سے شادی کی تھی۔ میں اپنے دیگر رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کرتا ہوں اور ان کے گھر جاتا ہوں اور حتی الامکان ان کی مشکلات حل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ میری پھپھی جو ایک شہید کی والدہ ہے، وہی شہید جنہیں میں نے آپریشن تھیٹر میں اپنے سراہنے کھڑا دیکھا تھا، تمام رشتہ دار مجھے کہتے تھے کہ تم وہ واحد شخص ہو جو اپنی پھپھی کے گھر جا کر ان کا دکھ درد بانٹتے ہو۔ میری خالہ بھی شہید کی زوجہ ہیں، لیکن ان کے بیٹے پھپھی سے بہت کم ملنے جاتے ہیں۔ باقی رشتہ داروں کے معاملے میں میرا رویہ یہ رہتا ہے کہ ان کی مشکل کشائی کروں۔ اس عمل کی برکت میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھی ہے۔ رشتہ داروں کی دعائے خیر ہمیشہ مشکلات اور پریشانیوں میں راستہ کھولتی ہے۔ یہاں مجھے یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ سانحات جو میری موت کا سبب بن سکتے تھے میرے والدین اور رشتہ داروں کی دعاؤں کی وجہ سے ٹل گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی اخلاق کو اچھا، جان کو پاکیزہ، روزی کو بڑھا دیتی ہے اور انسان کی موت کو مؤخر کر دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خود یا اپنے مال کو رشتہ داروں کی خدمت میں استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ اس راہ میں جو قدم اٹھاتا ہے 40,000 حسنات عطا کرتا ہے اور 40,000 گناہ معاف کرتا ہے، اور اسی تعداد میں اس کے معنوی درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے 70 دنیوی حاجات کو قبول کرتا ہے۔ اگلا باب، توفیق خداوندی۔ میرے کئی عمائل کی تباہی دیکھنے کے بعد میز کی دوسری سمت بیٹھے ہوئے جوان نے ایک دلچسپ نکتے کی طرف متوجہ کیا اور کہا، میں نے دیکھا ہے کہ بعض دانشور حضرات اپنے اعمال رضا الہی کے لیے انجام دینے کے بعد ان کا ثواب 14 معصومین کو ہدیہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے لوگ بقیہ زندگی میں اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال کا ثواب گنوا دے اور نتیجتاً برزخ میں تمہاری طرح خالی ہاتھ ہو۔ ایسے موقع پر ان ہستیوں کو دیے جانے والے ثواب کا ہدیہ کام آتا ہے اور وہ اس شخص کی مدد کو آتی ہیں اور اس کی دلجوئی بھی کرتی ہیں۔ ان ہستیوں کو اس ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگوں کے نیک اعمال انہی کو واپس لوٹا دیتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ خلوص نیت سے یہ اعمال انجام دیں، یعنی اپنی نیکیوں کا ثواب مقربین بارگاہ الہی کو ہدیہ کریں۔ یہ نقطہ میرے لیے بے حد دل نشین تھا۔ میں نے جوان سے کہا، اللہ تعالیٰ کیوں بعض افراد کو جو کہ صحیح دین اور ایمان نہیں رکھتے اس قدر مال اور دولت دیتا ہے؟ اس بات پر اہل ایمان جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جواب ملا، بعض افراد خدا تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک اللہ کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ نتیجتاً خدا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ کائنات کے دوسرے مرحلے میں ان کے اعمال کا حساب لیا جائے۔ ان میں سے بعض افراد جو ہی اللہ سے کوئی مال یا خواہش طلب کرتے ہیں انہیں فوری دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ سے مزید باتیں نہ کریں۔ عام اسلام میں اسے جلد پلٹا دینا کہتے ہیں تاکہ مانگنے والے کی آواز مزید سنائی نہ دے۔ جوان نے اپنی بات جاری رکھی، ان میں سے بعض لوگ اس قدر خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے بہت قریب ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں مہیا ہو جاتا ہے، لہذا لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور چاہنے کے باوجود بھی انہیں نیک عمل انجام دینے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر کوئی نیک عمل انجام دے بھی دیں تو ان کا عمل فساد یا نابودی کے باعث بنتا ہے۔ مجھے یہ گفتگو یاد تھی، یہاں تک کہ ایک سوال کے بعد خاندان کی محفل میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دولت مند مگر ایمان سے خالی تھا۔ یہ شخص عین اس بات کا مصداق تھا، وہ نمازی اور عبادت گزار نہیں تھا لیکن کہتا تھا اللہ سے جو چاہو جلد دے دیتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کون کون سے ممالک کا سفر کر چکے ہو؟ اس سے جواباً کئی ممالک کے نام لیے۔ میں نے کہا، کربلا اور مشہد کتنی بار گئے ہو؟ وہ طنزی انداز سے مسکرا کہنے لگا، کربلا تو میں فی الحال نہیں وہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہنے لگا، کربلا میں تو فی الحال عمل نہیں ہے، لیکن چاہوں تو ایک پوری ٹرین بک کروا کر سب کو مشہد لے جا سکتا ہوں۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، کتنی بار مشہد کا سفر کیا ہے؟ کہنے لگا، ایک دفعہ کسی کاروبار کے پروجیکٹ کے لیے گیا تھا لیکن جلدی واپسی آ گیا۔ میں نے پوچھا، امام علی رضا علیہ السلام کے حرم جانا ہوا؟ جواب دیا، وقت نہیں ملا لیکن ارادہ کروں تو چلا جاؤں گا۔ پھر خاندان کے کسی بڑے کو جو خاندانی عزاداری کی سنگت میں رکن تھے بلا کر کہا، حاجی صاحب، اس سال محرم الحرام کے پہلے 20 نیت میری طرف سے ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ محرم الحرام سے ایک دو رات پہلے سنگت کے کچھ اراکین اس کی طرف گئے تاکہ نیاز کی رقم وصول کر سکیں، لیکن پتہ چلا وہ ملک سے باہر ہے۔ یہ شخص عاشور کے بعد واپس آیا لیکن ہمیشہ کی طرح عام لوگوں نے اشرا محرم الحرام کے اخراجات ادا کیے۔ مجھے علم ہے کہ ابھی تک اس شخص کو مشہد کی زیارت کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ اگلا باب، یا زہرا سلام اللہ علیہ۔ بہت مشکل مرحلہ تھا کیونکہ بڑے وقت سے میرا حساب کتاب ہو رہا تھا۔ نامہ اعمال میں ایک سیکنڈ کا حساب درج تھا۔ میرے دفتر حاضری کے اوقات کا حساب باریک بینی سے درج کیا جا رہا تھا کہ کہیں میں نے بیت المال میں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ الحمدللہ یہ مرحلہ خیر خوبی کے ساتھ گزر گیا۔ جو وقت میں نے مسجد و مجالس میں گزارا تھا اس کا بھی محاسبہ ہوا۔ مجھے بتایا گیا میں نے عمر کے 2 سال اس طرح گزارے تھے کہ اس کے سلسلے میں مجھ سے ان کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، یعنی میں بآسانی ان 2 سالوں کے حساب سے گزر جاؤں گا۔ میں نے وہاں اپنے عملے کے بعض ارکان کو بھی دیکھا، میں نے انہیں مثالی عالم برزخ میں دیکھ رہا تھا جو ابھی دنیا میں تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ ان کی کون کون سی روحانی اور اخلاقی مشکلات ہیں، یعنی جسم میں مثالی، یعنی ایسا ہی ایک جسم عالم برزخ میں ہے۔ عجیب بات تھی کہ میں ان چند دوستوں اور عملی ارکان کو بھی دیکھ رہا جو بغیر حساب کتاب کے برزخی جنت میں داخل ہو رہے۔
ان میں سے کئی چہروں کو میں نے ذہن نشین کر لیا۔ میز کی دوسری طرف کے نوجوان نے مخاطب کیا، تمہارے بہت سے دوست اور عملے کے ارکان کے لیے شہادت لکھ دی گئی ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنے غلط اعمال کی وجہ سے شہادت کو نابود نہ کر دیں۔ میں نے کہا، میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ مجھے شہادت نصیب ہو؟ کہا، امام وقت اجل اللہ فرج کی غیبت میں شیعت کی سرپرستی اور رہبری ولائے کے فقی کے ساتھ موجود ہے، اور اسلام کا پرچم بھی انہی کے ساتھ میں ہے۔ اسی لمحے میں نے آیت اللہ خامنہ کی تصویر دیکھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ کئی شناسا چہرے رہبر معظم کے ارد گرد تھے، جو انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ایسا نہ کر سکے۔ میں نے کئی ایسے واقعات و حادثات کا بھی مشاہدہ کیا جو ابھی دنیا میں رونما نہیں ہوئے تھے۔ ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو حق الناس ادا نہ کرنے کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے، دوسروں کی مدد کے طالب تھے، لیکن کوئی ان پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ حکام اور عہدیداران جن کا اپنے وقتوں میں دبدبہ اور جاؤ حشم تھا، وہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اب پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور سب سے التجا کر رہے تھے۔ میں نے چند سوال میز کی دوسری طرف کے جوان سے کیے، جیسے امام زمانہ کا ظہور کب ہو؟ جوان نے جواباً کہا، لوگوں چاہیے کہ وہ پروردگار سے چاہیں تاکہ امام کا ظہور قریب ہو اور ان کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور ہو جائیں، لیکن اکثر لوگ امام کو نہیں چاہتے اور نہ اپنی دنیائی مشکلات کے حل کے لیے ان سے رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً کچھ عرصہ قبل ایک بین الاقوامی فٹ بال میچ ہو رہا تھا اور کئی لوگ مقامات مقدسہ جا کر امام کو یہ میچ جیتنے کے لیے قسمیں دے رہے تھے۔ پھر میں نے ظہور کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، جیسے اسرائیلی اور امریکی پروپیگنڈا اور ان کے اسلامی ممالک کے خلاف منصوبہ بندی وغیرہ، جبکہ ظاہراً چند اسلامی ممالک ان سے ہم آہنگی بھی رکھتے ہیں۔ یہ سن کر جوان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولے، پریشان مت ہو، یہ قوتیں پانی کی سطح پر جھاگ کے مانند ہیں جو نابود ہو جائیں گی۔ بس تم لوگوں کو سست نہیں پڑنا چاہیے، ایسا نہ ہو اپنا ایمان گنوا دو۔ کیا تم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 پر غور نہیں کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، کمزوری نہ دکھاؤ اور غمگین نہ ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب و برتر ہوگے۔ ایک اور پہلو جو میری نظر سے گزرا، ایسے لوگ اور جنب غفیر تھے جنہوں نے اپنی دنیا تباہ کر دی تھی، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے دوری اختیار کر رکھی تھی۔ جوان نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا، جو حضرت حق اللہ تعالیٰ نے معصومین علیہ السلام کے ذریعے آپ لوگوں کو بھیجا ہے، وہ پہلے درجے میں آپ کی دنیاوی زندگی کو آباد کرتا ہے اور آخر میں آپ کی آخرت کو۔ پھر مجھے میری ہی زندگی سے ایک مثال پیش کی کہ اگر میں جواباً ہی صحیح کے پیغامات کا رابطہ اس نامحرم عورت سے جاری رکھتا تو بہت بڑا گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا، اور یہی گناہ میری دنیاوی زندگی کو اپنے احاطے میں لے لیتا۔ اسی لمحے میں متوجہ ہوا کہ تھوڑے فاصلے سے ایک باعظمت نورانی خاتون میرے پیچھے کھڑی ہیں۔ جس انداز سے سب ان کا احترام کر رہے تھے تو میں اور زیادہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری مادر گرامی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو میری کتاب کے آخری صفحات کی حساب رسی ہو رہی تھی۔ ان میں کوئی غلطی یا خطا نظر آنے کی صورت میں بی بی اپنا رخ پھیر لیتی تھی، لیکن جب میری کتاب کے آخری صفحات کی حساب رسی ہو رہی تھی تو ان میں کوئی غلطی یا خطا نظر آنے کی صورت میں بی بی اپنا رخ پھیر لیتی تھی، لیکن جب نیک اعمال سامنے آئے تو مسکراہٹ سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اس وقت میری تمام تر توجہ کا مرکز مادر گرامی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ میں دنیا میں بھی ان کے لیے خاص لگن اور وابستگی محسوس کرتا تھا۔ ایام فاطمیہ میں دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر مجالس کا انعقاد کرتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ ہمیشہ بی بی کو یاد رکھوں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری والدہ محترمہ کے اجداد علماء اور سادات میں سے تھے اور ہمارا شمار بھی اولاد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں ہوتا تھا۔ اب وہ میرے پہلو میں کھڑی میرے نامہ اعمال کو دیکھ رہی تھی۔ نہ صرف بیوی بلکہ تمام معصومین بھی اس مشاہدے میں شامل تھے۔ ایک شیعہ کے لیے کتنا کٹھن ہو سکتا ہے کہ حساب رسی کے وقت عامہ معصومین علیہ السلام اس کے گناہوں کے شاہد و ناظر ہوں۔ میرے جن اعمال کی وجہ سے چہاردہ معصومین ناراض ہوئے، دل چاہا کہ شرم سے ڈوب کے مر جاؤں۔ میرے زیادہ تر نیک عمل ضائع ہو چکے تھے، اب نیک عمل میں کچھ زیادہ نہیں بچا تھا۔ ایک دفعہ میری نظر دنیا میں اپنے گھر کی طرف پڑی۔ میری زوجہ کے حمل کا چوتھا مہینہ تھا، وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی اور پروردگار کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے رہی تھی کہ مجھے بچا لے۔ دوسری طرف نظر پڑی تو میرے محلے کے دو یتیم بچے اللہ کو قسم دے رہے تھے کہ وہ مجھے واپس پلٹا دیں، کہنے لگے ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ یتیم ہو جائیں۔ میں اللہ کی توفیق سے ان دو بچوں کا اخراجات ادا کیا کرتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ ان سے ایک باپ کی طرح پیش آؤں۔ انہیں میرے آپریشن کی خبر تھی،
اس لیے اللہ سے میری زندگی کی دعا مانگ رہے تھے۔ میز کی دوسری جانب بیٹھے جوان کی طرف میں نے التجا آمیز نظروں سے دیکھا اور کہا، میرے ہاتھ خالی ہیں، کیا میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں کہ میں واپس دنیا کی طرف لوٹ جاؤں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں اپنی مادر گرامی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے درخواست کروں اور وہ میری شفاعت کر دیں؟ اگر وہ مجھے واپس جانے کی اجازت دیں تو جو حق الناس میرے ذمے ہیں ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خطاؤں کی اصلاح بھی کر لوں۔ لیکن جوان کا جواب منفی تھا۔ میں پھر بھی اصرار کرتا رہا کہ کسی طرح مجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت مل جائے۔ چند لمحوں بعد جوان نے مجھے دیکھا اور کہا، ان دو یتیم بچوں کے آنسوؤں، تمہاری زوجہ اور والدین کی دعاؤں اور وہ بچی جو اس دنیا میں آنے والی ہے کی وجہ سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے تمہاری شفاعت کر دی ہے تاکہ تم اپنی دنیا کی طرف پلٹ جاؤ۔ جو ہی جوان نے یہ الفاظ ادا کیے مجھے لگا جیسے میرے پاؤں تلے زمین نہ رہی ہو۔ پرانے دور کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی اسکرین کا منظر غائب ہو جانے کے بعد عجیب سا احساس ہوا کرتا تھا۔ میں اس وقت ویسا ہی احساس محسوس کرتا تھا، یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گیا ہوں۔ والسلام۔